ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 57ویں نشست ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلسل کئی نشستوں سے صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی سیرتوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی سیرتوں میں کیا عبرت و نصیحت ہے اس پہلو کو بھی ہم جاننے کی کوشش برابر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لا کر کے ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں ویسا ایمان قبول کرنا پڑے گا جیسا کہ صحابہ نے کیا ہے۔ تو صحابہ کی سیرتوں کے سلسلے میں عشر مبشرہ کو اور اس کے بعد کئی صحابہ کو اور بھی ہم نے سیرتیں دیکھی ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی اہم صحابی رسول، مبلغ اسلام اور سب سے پہلے پہل مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابی کا تذکرہ کریں گے، جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام کے اندر اپنی منفرد خصوصیتیں رکھتے ہیں یہ صحابی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، مکہ کے رہنے والے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، لیکن ماں نے بڑے ہی نعمتوں میں اور بہت ہی آشائش اور آرام کی زندگی ان کو دی۔ پہناوے کے اعتبار سے اور خوشبو کے اعتبار سے قیمتی اور اہم ترین خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کی غربت کو دیکھا، ان کی تنگ دستی کو دیکھا، تو آپ فرمایا کرتے تھے یہی وہ نوجوان ہے، دیکھو اس نوجوان کو نور اللہ قلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اسلام کے نور سے منور کر دیا ہے، حالانکہ اس کے والدین اس کو بہت اچھا کھلاتے اور پلاتے تھے، لیکن اسلام کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کی محبت نے کی وجہ سے اس نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا۔ ہوا یہ کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں اس وادی میں اسلام کا پیغام نبوت کے ملنے کے بعد عام کرنا شروع کر دیا، ان کے کانوں تک بھی اسلام کی آواز پہنچی، اور یہ دار ارقم میں آ کر کے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ چھپ کر کے ملا کرتے تھے، ایک صحابی رسول کا گھر تھا، وہاں پر صحابہ چھپ چھپا کر کے آتے تھے رات کی تنہائی میں یا ایسے وقت میں کہ کوئی دیکھ نہ لے، پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بنیادی باتیں سیکھا کرتے تھے، قرآن کی آیات یاد کیا کرتے تھے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا کرتے تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں، اور اپنے اسلام کو انہوں نے چھپا کر کے رکھا، یہاں تک کہ ان کی والدہ کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اچانک ایک دن کیا ہے، عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو ماں سے جا کر کے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے۔ ماں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور کئی بار اس کے بعد بھی کوشش کی اور دھمکی بھی دی، یہاں تک کہ جب یہ نہیں مانے تو ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، اور پھر سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو مکہ کے اندر مسلمانوں پر جو تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکے، تو آپ نے کہا کہ تم لوگ مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ ہجرت کر جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے وہاں پر بہتر سرزمین وہ ثابت ہوگی۔ تو جیسے ہی ان کو اس بات کا علم ہوا کہ صحابہ کرام حبشہ جا رہے ہیں، تو 11 مسلمان مرد اور 4 خواتین نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس کے بعد کسی وجہ سے حبشہ سے آنا ہوا تو لوگوں نے دیکھا وہی نوجوان جو خوبصورت قسم کے کپڑے پہنا کرتا تھا، نفیس لباس پہنتا تھا، خوشبوئیں لگاتا تھا، آج فقر و فاقہ اور غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، ان حالات سے گزر رہا ہے جو انتہائی فقیری کے ہیں، غربت کے ہیں۔ لیکن اسلام کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے دین کی محبت صحیح معنی میں ان کے دلوں کے اندر داخل ہو گئی، تو دنیا کے ہر عیش و آرام کو چھوڑ دیا، انہوں نے قربانی دی اپنے جسم کو۔ جو عیش و آرام پہلے حاصل تھے، آج عیش و آرام حاصل نہیں ہے، لیکن اسلام کی نعمت ان کو مل چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کرتے تھے اور اس پر ڈٹ گئے اور قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 نبوی میں نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، آپ طائف گئے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، حالات بہت مشکل ہیں۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے، حج کا وقت آتا ہے۔ سن 11 نبوی میں مدینہ کے کچھ لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی گھاٹی میں خاموشی سے رات کی تنہائی میں ملاقات کی اور ان کے سامنے اللہ کے اس دین کو پیش کیا، اور وہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ واپس گئے۔ اگلی سال پھر حج کے موقع پر آئے، 12 آدمی، 6 آدمی پہلی بار آپ سے ملاقات کی انہوں نے، اگلی سال آئے تو 12 تھے، یعنی 6 آدمی اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اس میں اضافہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ہمارے ساتھ قرآن کی تعلیم دینے والا، دین کو سکھانے والا کسی کا انتظام کر دیں، کوئی نوجوان اور کوئی مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ مدینہ میں قرآن لوگوں کو سکھائے اور اسلام کو پیش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف نظر دوڑائی تو آپ دیکھیں اس وقت کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کبار صحابہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بستی میں تبلیغ کے لیے جس صحابی کا انتخاب فرمایا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے کیا حالات ہوں گے، کس قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی، ان سب چیزوں سے صرف نظر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ان سے کہا کہ ان یقرئہم القرآن ویعلمہم الاسلام ویفقہہم فی الدین۔ تم جا تو رہے ہو، آپ نے نصیحتیں فرمائی، ان کو کہا کہ لوگوں کو قرآن پڑھانا، اسلام کی تعلیم دینا اور دین کی تفہیم اور اس کا فہم اور اس کی جو ہے سلسلے میں غور و فکر تدبر کا ایک ملکہ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ آپ نے ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی اس کو اتنی بخوبی طریقے سے انجام دیا کہ اگلے سال جب حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس بار 12 لوگ جا رہے ہیں اور اس کے بعد 70+ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے وہ حج کرنے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ 70 سے زائد کیسے مسلمان ہو گئی ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی
مدینہ گئے تو آپ نے اسعد بن زرارہ نام یاد رکھیں، یہ وہ صحابی ہیں، ان کا گھر مدینہ کے اندر سب سے پہلا اسلام کا مرکز بنا، یہیں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، انہی کے گھر پر رہا کرتے تھے اور ہر گھروں میں جا کر کے اسلام کا پیغام پہنچانا، گلی میں چل رہے ہیں، محلوں میں بیٹھ رہے ہیں، جہاں بھی موقع مل رہا ہے ساتھ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک واقعے مدینہ کی تبلیغ اور اشاعت کے مرحلے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے آئے جن کا ہم سب کو جاننا ضروری ہے، اور آپ دیکھیں کہ صحابی رسول نے کتنی جد و جہد محنت کے ساتھ اس مشن کو پورا کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے آپ کو بھیجا تھا۔ اسلام کی پیغام کے لیے مختلف طریقے انہوں نے استعمال کیے، یہاں تک کہ ایک بار دار بنی عبد الاشل، ان کے محلے میں بنی ظفر بنی عبد الاشل، ان کے محلوں میں گئے، ایک باغ کے اندر ایک کنواں تھا مرق نام کا، وہاں پر بیٹھ کر کے حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کے دونوں صحابی آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، کچھ مسلمان بھی وہاں پر آ گئے، تو ان قبیلوں کے دو سردار تھے، عبد الاشل اور بنی ظفر کے، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، ان کا بھی نام آپ یاد رکھیں کیونکہ مکہ مدینہ کی زندگی میں انہوں نے بھی اسلام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ہی ملاقات میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے، سردار ہیں قبیلے کے۔ لیکن یہ مسلمان ہوتے کیسے ہیں؟ جب یہ دونوں صحابی بات کر رہے ہیں کنویں پر باغ میں، کچھ مسلمان بھی ساتھ میں آ گئے، تو سعد بن معاذ ان کے خالہ زاد بھائی تھے اسید بن زرارہ، جن کے یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اسید بن حضیر سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا خالہ زاد بھائی ہے، یہ رشتہ داری اگر نہیں ہوتی تو میں نبٹ لیتا اسد بن زرارہ سے، لیکن تم ایسا کرو کہ ان کو روکو، کہا کہ تم ہمارے کمزور قسم کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو اور نئے دین سکھا رہے ہو، ان کو گمراہ کر رہے ہو۔ یہی بات سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہی، کہا کہ جا کر کے بتاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ حضرت اسید بن حضیر جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے ڈانٹنا شروع کرتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں پر کیوں آئے ہو، ہمارے محلے میں داخل نہیں ہونا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے، یا ہمارے کمزور قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بہکا رہے ہو، تم ان کو دین سے پھیر رہے ہو۔ اسی قسم کی بات جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں، جس بستی میں آپ جائیں گے جہاں پر لوگوں کو سمجھانا شروع کریں گے، وہاں کے کچھ نامور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی انہوں نے کیا، کہا کہ ہمارے محلے اور گلی کے اندر تم دیکھ نہ لیں تم کو آج کے بعد۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا، اوتجلس فتسمع، ارے آپ ایسا کریں تشریف رکھیں، کچھ سن لیجئے ہماری بات۔ فَإِن رَضِيتَ أَمْرًا قَبِلْتَهُ وَإِن كَرِهْتَهُ كَفَّ عَنْهُ مَنْ تَكْرَهُ، اگر تمہیں بات پسند آ جائے تو مان لینا، اور اگر بات پسند نہ آئے تو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے جیسا تم کہو گے ویسا کر لیں گے، لیکن ایک بار ہماری بات کو سن لو بس۔ تو سعید بن حضیر نے کہا رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے تم نے بڑی انصاف کی بات کہی ہے، سننے میں کیا جاتا ہے، دیکھیے بات کو سنانا، پیغام کو پہنچانا یہ اہم ہوتا ہے، اہم یہ نہیں ہے کہ ہم جھگڑا کر لیں یا جوش میں آ جائیں، بات کسی بھی طریقے سے سنوا دی جائے۔ بڑی معصومیت کے ساتھ کہا کہ آپ ہماری بات کو سن لیں تھوڑا بیٹھ کر کے، کہا ٹھیک ہے، اپنا نیزہ وہیں پر گاڑا اور بیٹھ کر کے سننے لگے۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کی آیات پڑھی اور یہ طریقہ تھا ان کا، جب بھی لوگوں کو، کیونکہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ قرآن ان کو پڑھانا، اسلام کا پیغام اور اس کا تعارف کرانا، اور پھر دین کا فہم ان کو دینا، تو قرآن مجید کی جیسی آیات پڑھی اور اس کے بعد تشریح آپ نے کی ہے ان آیات کی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا خود فرمان ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریے ان کو، قرآن پڑھا سب سے پہلے اور پھر اس کی وضاحت کی۔ تو سنتے سنتے حضرت اسعد بن زرارہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو جیسے صحابی فرما رہے تھے تو ہم کو پہلے ہی لگا کہ ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ اب یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بات مکمل ہوئی تو کہا کہ اگر تمہارے دین میں، اس دین میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ کہا کہ اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، لباس پاک کرنا پڑتا ہے اور کلمہ شہادت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے درست پہن کے آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت عطا کر دی۔ آپ دیکھیں مکہ کی بستی ہے جہاں پر مسلسل جد و جہد ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں اور اسلام کا پیغام پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اس دوران طائف بھی جانا پڑ گیا ہے مکہ کو چھوڑ کر کے، لیکن مدینہ کی بستی کتنی زرخیز ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال مسلسل محنت کرتے رہے۔ اب جیسے ہی اسید بن حضیر، کیونکہ یہ سردار ہیں اور ایک اور سردار ہیں قبیلے کے، سعد بن معاذ، کہتے ہیں کہ اگر میں ایک شخص کو آپ لوگوں کے پاس بھیجوں گا، اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو جائے گا، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک حکمت کے ساتھ ایک تدبیر کی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سست کہا، یہی باتیں جو حضرت اسید بن حضیر نے کہی تھی کہ تم ہمارے یہاں پر یہ نیا دین پیش مت کرو، ہماری عوام کو بہکانے کی کوشش مت کرو، اور اگر تم باز نہیں آئے تو سمجھ لینا کہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان سے بھی یہی کہا کہ آپ سن تو لیں، بات ہماری سن لیں، بس آپ کو اچھا لگے تو مان لینا ورنہ چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا کر لیں گے، لیکن ایک بار سن لیجئے۔ قرآن مجید پڑھ کر کے جو نصیحت کی جاتی ہے وہی الفاظ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اسلام کے اندر اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سعد بن معاذ جس حیثیت کے ساتھ گئے تھے، جس شکل و صورت کے ساتھ، یہاں پر تو کچھ معاملہ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اپنے عبد الاشہل جو ہے اس سے خطاب کر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا کہ آپ بہت بہتر سردار ہیں، لائق و فائق سردار ہیں، آپ بہت ذہین و فتین ہیں۔ کہا کہ کوئی بھی مرد اور کسی بھی عورت پر مجھ سے بات چیت کرنا حرام ہے جب تک کہ اللہ کے اس دین کے اندر تم میں سے لوگ داخل نہ ہو جائیں۔ بات نہیں کروں گا میں کسی سے اگر تم نے اس دین کو قبول نہیں کیا۔ تو لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ بہت ذہین و فتین ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت لائق و فائق ہیں۔ ہوا یہ کہ شام ہوتے 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 اس پورے قبیلے کا ایک ایک فرد اسلام کے اندر داخل ہو گیا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ صرف ایک شخص بچا ہوا، اسیرم، ایک فرد بچا ہوا، اسیرم، اور یہ اسیرم بھی بعد میں مسلمان ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے قتال انہوں نے کیا اور اس میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس نے کچھ بھی عمل نہیں کیا لیکن تھوڑے وقت میں بہت بڑا اجر پا لیا ہے۔ نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھی لیکن کیا ہے، اللہ نے شہادت کا درجہ دے دیا۔ صرف وہی شخص اس دن بچے تھے، مؤخر کیا گیا ان کے اسلام کو اللہ کی طرف سے،
اور اس کے بعد پورا کا پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طریقے سے اسلام کا پیغام مدینہ کے اندر جدوجہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مقدس مشن کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے بھیجا تھا اس میں لگ گئے۔ اور پھر جب اور اس معاملے میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گھرانہ بے حد معاون ثابت ہوا۔ ایک سال میں جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے تو 70+ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جا کر کے ملاقات کراتے ہیں۔ اس کے بعد ماں کو پتہ چلتا ہے کہ مصعب آئے ہوئے ہیں۔ ماں بہت غصہ ہوتی ہے کہ مصعب میں اسی شہر میں ہوں اور تم مجھ سے ملاقات کے بغیر تم نے نبی سے ملاقات کی ہے؟ کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات کی اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے پہلے ملاقات کر لوں۔ اپنی ماں کو سخت قسم کے جواب دی اور پھر ماں نے آخر وقت تک کوشش کی کہ مصعب آ جائیں واپس، لیکن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ یہ وہ نوجوان مبلغ اسلام صحابی غزوہ بدر کے اندر بھی اسلام کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ غزوہ احد میں بھی اسلام کا جھنڈا اگر کسی کے پاس علم تھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں تک کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو کچھ دن مکہ میں رہ کر کے پھر یہ مدینہ چلے آئے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا آنا شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئے، پہلے ہی یہ وہاں پر پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ کے اندر جمعے کا اہتمام سب سے پہلے انہوں نے ہی کرایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی۔ ہوتا یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر اسلام کا علم ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بڑی مشابہت رکھتے تھے یہ مسلمان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب عطا فرمائی، فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، لیکن چند صحابہ کو، جو آپ نے 50 صحابہ کو درے پر لگایا تھا گھاٹی پر، وہاں سے صحابہ کرام دیکھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی اترے ہیں پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے، پیچھے سے جو حملہ کیا ہے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اسی حملے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے اسلام کے جھنڈے کو تھامے ہوئے تھے، ابن قمیعہ نام کا ایک مشرک تھا، اس نے تلوار ماری کہ سیدھا ہاتھ بالکل الگ ہو گیا، اور جیسے ہی جھنڈا نیچے گرا بائیں ہاتھ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھا لیا، پھر بائیں ہاتھ پر اس نے وار کیا اور بائیں ہاتھ کو بھی جو ہے الگ کر دیا۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان ہاتھوں سے ہی سینے کو اس طریقے سے موڑ کر کے اس جھنڈے کو تھامے رہے، یہاں تک کہ اس نے ایک نیزہ مارا جس کی انی سینے کے اندر چلی گئی اور وہیں پر جو ہے آپ کی جان پرواز کر جاتی ہے اور شہادت کا مرتبہ آپ کو مل جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مختصر سا وقت ملا ہے صحابی رسول کو، لیکن مسلسل اسلام کی خدمت میں، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ میدان کارزار میں بھی وہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ مشابہ تھے شکل و صورت میں، تو یہ افواہ پھیل گئی، مشرکین کی طرف سے پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قتل کر دیے گئے، صحابہ میں جو افراتفری مچی ہے۔ لیکن بعد میں آیات آئیں، پھر صحابہ کرام کو اس میں نصیحت کی گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ شہید کر دیے جائیں، اور پھر تم میں سے اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے گا تو کچھ بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکے گا سوائے اپنے نقصان کے۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سنبھالا، یہاں تک کہ سنبھلتے سنبھلتے 70 صحابہ کرام کی شہادت عمل میں آئی، بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جانثار صحابہ جو آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، آپ کے مشن کے بالکل ساتھ آپ کے چلا کرتے تھے، مشن کو لے کر کے
वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने नबी से कि हमने, नबी अल्लाह ही की वजाहत है जिसने आपकी ईमान वालों के साथ तायीद फरमाई है। ऐसे जवां मर्द और ऐसे ईमान वाले आपके साथ ही हमने बनाए जो आपके साथ बराबर खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, जिनकी भी जो है शहादत ग़ज़वे उहद में के मैदान में हुई। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। आपके बहुत जानिसार सहाबा की शहादतें अमल में आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसाब बिन उमैर को देखा, नाश ज़मीन पर पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी ने आयत करीमा फरमाई, पढ़ी, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। कुछ मोमिनीन ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसको पूरा कर दिखाया, जान और माल कुर्बान करके। आप ये देखें, जो ऐशो इशरत की जिंदगी मक्का की जिंदगी में नौजवान जीता था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आज उस नौजवान की जब शहादत हुई है तो उसके जिस्म पर इतना बड़ा कपड़ा भी नहीं था कि सही माने में उसको कफन दे दिया जाता। यही मुकम्मल सरमाया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। सहाबी रसूल के पास सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैदान जंग में जो है अपने जान को कुर्बान कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया कि अल्लाह के नबी, मुसाब के पास जो चादर है अल्लाह के नबी इतनी बड़ी नहीं है, सर को ढांकते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर को ढांकते हैं तो अल्लाह के नबी सर खुल जाता है। क्या करें? आपने फरमाया कि मुसाब के सर को छुपा दो और पैरों के ऊपर इस खिर घास को डाल दो। ये वो सहाबी रसूल है। मक्का के लोग रश किया करते थे, खुशबू आला किस्म की इस्तेमाल करने वाला नौजवान, कीमती पोशाक इस्तेमाल करने वाला नौजवान। वालिदा ने बड़ी मोहब्बत और नाजो नेमतों के साथ इस नौजवान को पाला था, लेकिन अल्लाह का ये दीन जब कबूल किया तो सारे ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया, यहां तक कि अपनी जान को ग़ज़वे उहद में कुर्बान किया। अल्लाह ताला ने इतने मुख्तसर से वक्त में सहाबी रसूल ने, आप देख रहे हैं मदीना की जिंदगी, मदीना के अंदर इस्लाम तेजी के साथ जो फैला है, इस्लाम के अंदर लोग कसरत के साथ दाखिल हुए, उसमें हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जद्दोजहद और आपकी मेहनत शामिल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार कर दिया। इस्लाम का पैगाम उस तरफ के साथ ले गए लोगों के पास कि अल्लाह ताला के दीन के अंदर लोग दाखिल होते चले गए, यहां तक कि सन 3 हिजरी में ग़ज़वे उहद होता है और आपकी शहादत हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मिशन को लेकर के आपको भेजा था, पूरी जद्दोजहद के साथ उस मिशन को पूरा किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान की रोशनी में उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह ताला की दीन की तरफ, अल्लाह की रात की तरफ लोगों को बुलाओ, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, नसीहत बहुत ही मुअस्सिर तरीके से करके उनको अल्लाह के इस दीन की तरफ लेकर के आओ। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के इन फरामीन पर अमल करते हुए मदीना के अंदर इस्लाम को फैलाया और उसके अंदर इशाअत में बहुत बड़ा किरदार आपका रहा है। इस सहाबी रसूल की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सारे असबाक हैं मौजूद हैं, बहुत सारी इबरतें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला के इस दीन को हमने भी कबूल किया है, अल्लाह ने हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत अता की है। और इसको दूसरों तक पहुंचाना हिकमत के साथ, एक तड़प रखना, एक जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए ताकि लोग अल्लाह के इस दीन से रोशनास हो जाएं, अपने आप को आखिरत में कामयाब कर लें। अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को की वो जमात आपको अता की, ऐसे जानिसार सहाबा अता किए कि जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया उस मिशन को और उस मकसद को बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ उन्होंने पूरा किया। उनमें से मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, जिनकी सीरत को हमने बड़े इख्तिसार के साथ देखा है, क्योंकि बड़ा मुख्तसर सा वक्त सहाबी रसूल को मिल पाया, बड़ा मुख्तसर सा वक्त। क्योंकि सहाबा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते थे, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि हमने हिजरत की और हमने इसीलिए हिजरत की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए, और दुनिया का कोई भी, हमारे कुछ साथी ऐसे थे जिनको दुनिया का कोई भी फायदा मिल नहीं सका।
हिजरत इतनी गुर्बत में की, इतनी कसम पुरसी की हालत में हिजरत की, घरों को छोड़ा और थोड़ा ही वक्त मिल पाया कि दुनिया से चले गए। बाद के सहाबा किराम ने देखा कि इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत के सामने बड़ी बड़ी हुकूमतें ज़ेर हुई। अल्लाह ताला ने दुनिया के मालो दौलत भी उनके कदमों के नीचे ला करके डाल दिए। लेकिन ये सहाबी, इन सहाबी का मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेते थे सहाबा किराम कि ये एक हमारा भाई बड़ी मुख्तसर सी मुद्दत में चला गया, हिजरत बड़ी कसम पुरसी की हालत में की, लेकिन दुनिया का कोई फायदा उनको नहीं मिल सका और दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोजे से थे, रोजा मुकम्मल किया, अफ्तार के लिए सामान लाया गया तो उस वक्त रोने लगे इस बात को कहते हुए कि आज हमारे पास ये सारी नेमतें मौजूद हैं, हमारे भाई हजरत मुसाब हमसे बेहतर थे, लेकिन आज वो हमारे साथ दुनिया में नहीं है और बहुत ही गुर्बत और कसम पुरसी की हालत में दुनिया से चले गए। आज हमारे सामने ये सारी चीजें मौजूद हैं, मैं बेहतर नहीं हूं, मेरे वो भाई बेहतर थे जिन्होंने मुख्तसर सा वक्त जो है उनको मिला और उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। सहाबा किराम हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में रश किया करते थे। ये सहाबी रसूल थे। सहाबा किराम ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी जद्दोजहद की। अल्लाह के इस दीन की नेमत जो उनको मिल गई, इससे बड़ी उनकी निगाह में कोई नेमत नहीं थी। अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत और दीन इस्लाम की मोहब्बत के लिए उन्होंने सब कुछ लुटा दिया और कभी मुसीबतों परेशानियों से घबराए नहीं। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत जो उन्होंने की थी। दुनिया की बेवकाती अगर देखना है तो सहाबा की जिंदगियों से हम देख सकते हैं कि सहाबा ने कभी इस दुनिया को अहमियत नहीं दी, अहमियत मिशन को दी, अहमियत कभी नहीं दी कि हमारे पास ये सारे मामलात होने चाहिए, सारे हमारे पास खुशियां और आराइशें होने चाहिए। सहाबा किराम ने कभी इस चीज पे तवज्जो नहीं दी। मकसद क्या था? आखिरत की कामयाबी, कयामत में अल्लाह के यहां पर सुरखरू होना, अल्लाह की रजा हासिल कर लेना, जन्नत का हुसूल, ये सहाबा किराम की सबसे ऊंची तड़प थी। और सहाबा किराम की जिंदगियों में ये चीज़ हमें बेहद नुमाया नजर आएगी। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले का शहजादा इस्लाम के अंदर गुर्बत के अंदर जिंदगी जी करके दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसीलिए उन सहाबा की तारीफ बयान फरमाई, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी हो चुका है। खालिक़े कायनात, जो इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला और उसको चलाने वाला है, खुद अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर ऐलान फरमा रहा है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। कितनी बड़ी बशारत है उन सहाबा के लिए। लेकिन इस्लाम के लिए आज हमारे पास अल्लाह का ये दीन जिसको हम देख पा रहे हैं, कुरान पढ़ पा रहे हैं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की बात कर पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के अंदर सहाबे किराम की कुर्बानियाँ शामिल हैं। हमको कदर करनी चाहिए। जो वक्त अल्लाह ने हमको दिया उसकी कदर करें और अल्लाह ने जो नेमत दी है उसकी कदर करें, मोहब्बत करें अल्लाह के इस दीन से, रब्बुल आलमीन की ज़ात से। और इसको जैसे हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना की बस्ती का नक्शा बदल दिया, अल्लाह ने उनके ज़रिए से मदीना की बस्ती का नक्शा बदलवा दिया, ऐसे ही हम अपने शहर के अंदर देख रहे हैं किस कदर गुमराही है, किस कदर लोग भटके हुए हैं, किस कदर शिर्क में मुब्तला हैं, बिदाअत में मुब्तला हैं, कब्र परस्ती के अंदर मुब्तला हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपने भाइयों को अल्लाह का ये पैगाम सही माने में मोहब्बत के साथ पहुँचाएं, नफ़रतें करने की ज़रूरत नहीं। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला ने इतनी हिकमत के साथ अल्लाह के इस दीन को पेश किया कि मदीना के अंदर एक इनकलाब आ गया, रूहानी इनकलाब बर्पा हो गया। तो सहाबा किराम की ज़िंदगियों को ज़िक्र करने का, सीरतों को ज़िक्र करने का मकसद यही है कि हम सहाबा की ज़िंदगियों से इबरत हासिल करें। वो पैगाम जो सहाबा ने हमें बाद में छोड़ा है, उस पैगाम को हम मजबूती से पकड़ें और अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज करें। अपनी औलादों को अल्लाह के इस दीन की मोहब्बत सिखा दें, उनके सीनों में दाखिल कर दें कि सबसे कीमती नेमत है ये, इस पर हमेशा जमे रहना। सहाबा किराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके तस्करे जो है कुरान में रख दिए हैं। और यकीनन अल्लाह ताला की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत आती है उन लोगों के लिए जो उसके दीन के लिए खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ खड़े हो जाते हैं और उसको
پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت و مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم صحیح معنوں میں صحابہ کی زندگی کو سمجھنے اور اس مشن پر جو صحابہ جس پر چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔